آج کی یہ کہانی ایک لڑکی کے اوپر بیتی سچی کہانی ہے۔ کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے اسے مکمل ضرور سنیے گا۔ ماریہ کی کہانی اس کی اپنی زبانی۔ جب میں نے شعور سنبھالا تو مجھے بتایا گیا کہ میری ماں بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ گھر میں ایک اجنبی سا ماحول تھا۔ میں جس گھر میں رہتی تھی وہ میری منہ بولی خالہ کا تھا۔ میری یہ خالہ سلیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں نے اسے اپنی منہ بولی بہن بنایا تھا۔ میرا والد کون تھا، کہاں تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ خالہ نے ایک دو دفعہ ذکر کیا کہ میرے والد راولپنڈی میں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مڑ کر بھی اپنی اس بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا، جو اجنبیوں کی طرح ایک ملازمہ کی حیثیت سے اپنی خالہ کے ہاں رہتی تھی۔ میری خالہ صبح جاتی اور شام کو گھر واپس لوٹتی تھی۔ گاؤں والے اسے ایک بری عورت کی حیثیت سے جانتے تھے۔ مجھے اس نے بچپن میں ایک اسکول میں داخل کروایا۔ زندگی کٹھن اور دشوار تھی۔ وقت کبھی نہیں رکتا، چاہے کوئی مظلوم ہو یا ظالم۔ وقت بے رحم بھی ہوتا ہے کہ اچھا وقت گزر جاتا ہے، اور وقت رحم دل بھی ہوتا ہے کہ برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن میرے لیے وقت بے رحم ہی تھا۔ میں نے بچپن کیسے گزارا مجھے کوئی خبر نہیں۔ باپ کی شفقت سے محرومی اور ماں کی گود کے علم سے شناسائی نہ ہونے پر میں اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ خالہ کو میری فکر نہیں تھی۔ جب میں نے 5 جماعتیں پاس کر لیں تو خالہ نے مجھے سکول سے ہٹوا لیا۔ میرا قد کاٹ نکل چکا تھا۔ خالہ مجھے بھی اپنی لائن پر لگانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سرکشی تھی، اور علم بغاوت بلند کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن ظلم و ناانصافی کے خلاف اور اپنی عزت و آبرو کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہ خالہ ہے جس نے مجھے بچپن سے اب تک پال پوس کر بڑا کیا ہے اور تحفظ بھی فراہم کیا ہے، لیکن اب وہ مجھ سے اس چیز کی توقع کر رہی ہے جو ایک عورت کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ خالہ نے ایک دن مجھ سے کہا، اب تم میرے ساتھ جایا کرو گی تاکہ ہم گھر کا خرچ چلا سکیں۔ تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ خالہ مجھ سے کیا کام کروانا چاہ رہی ہے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں گھر کے کام کروں گی، لیکن آپ کے ساتھ باہر کام پر نہیں جایا کروں گی۔ میرا دو ٹوک جواب سن کر خالہ سمجھ گئی کہ 5 کلاسیں پڑھ کر اس میں اچھے برے کی تمیز ہو چلی ہے، اور یہ بھی اس طرح نہیں مانے گی۔ اب خالہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی، اور ایک دن اس نے مجھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ کراچی میں اپنی دوسری بہن کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا۔ میں مجبور تھی، زبان سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن دل خوب رو رہا تھا۔ اندر کی ٹوٹ پھوٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بے بسی کا ایک ایسا احساس دل میں جا گزین تھا جو شاید ہم جیسی لڑکیوں کا ہی طرز امتیاز تھا۔ باپ کا سایہ جس لڑکی کے سر پر نہ ہو، اور جو اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اپنی ماں کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکے، ایسی لڑکی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو خدا جانتا ہے، یا پھر وہ لڑکی۔ چھوٹی خالہ کراچی کے ایک مصروف علاقے میں رہتی تھی۔ یہاں آ کر مجھ پر جو کام ہوئے وہ ایک شریف لڑکی کے لیے خاصے تکلیف دہ تھے۔ خالہ کا اصلی نام شاید مریم تھا، لیکن وہ میڈم اور باجی کے نام سے مشہور تھی۔ 4 کمروں پر مشتمل مکان تھا۔ یہاں روزانہ مردوں اور عورتوں کی ایک کثیر تعداد کی آمد و رفت رہتی، جن میں پولیس والے بھی ہوتے تھے۔ مجھے پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے یہ پولیس والے شکل سے ہی خاصے ڈراؤنے ہوتے تھے۔ اس دوران شازیہ نام کی ایک لڑکی جو کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکے سے ملنے آیا کرتی تھی، میری دوست بن گئی۔ معلوم نہیں وہ ان لوگوں کے چنگل میں کیسے پھنس گئی تھی، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ کافی دوستانہ تھا۔ وہ مجھ سے ایک ایک بات شیئر کرتی تھی۔ اس کے خیالات خالہ کے بارے میں اچھے نہیں تھے۔ وہ خالہ کو ایک بد کردار عورت سمجھتی تھی، لیکن اپنے بارے میں اس نے کبھی نہیں بتایا کہ شاید اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ خیر مجھے اس نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہے۔ میں 4 سے 5 ماہ خالہ کے پاس رہی، اور اسی دوران میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی کہ خالہ کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ خالہ کا ایک منہ بولا بھائی اور میرا ماموں فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہاں سے روزانہ لڑکیوں کو لے آتا تھا۔ میں ابھی تک شاید اس کام کے لیے موزوں نہیں سمجھی گئی تھی، لیکن آخرکار کب تک؟ ایک دن بلا کر مجھے بھی حکم صادر ہوا کہ آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرو، لیکن مجھے اگر یہ گوارا ہوتا تو میں اپنی گاؤں والی خالہ کی بات نہ مان لیتی۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن مجھے پہلے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں کراچی میں ہوں۔
جہاں بات نہ ماننے پر ظلم کا ہر سلسلہ عورت پر آزمایا جاتا ہے۔ یہ خالہ گاؤں والی خالہ سلیمہ سے زیادہ ظالم نکلی۔ سلیمہ خالہ نے شاید مجھے کھل کر اس لیے نہ مارا کہ گاؤں میں بات پھیل جاتی اور اس کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتی۔ مجھے خوب مارا پیٹا گیا۔ میرے جسم کے کئی حصوں میں نیل پڑ چکے تھے۔ اس موقع پر شازیہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ اب مجھے کوئی دوسری جائے پناہ تلاش کرنی تھی تاکہ اپنی عزت و آبرو کو بچا سکوں، اور یہ معاشرہ مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ معاشرے کے یہ حوث کے پجاری مرد مجھے اپنی مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ شازیہ نے مجھ سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ آخر کب تک میڈم کی مار برداشت کرو گی؟ ایک دن تھک جاؤ گی اور پھر تم ہوگی اور یہ حوث کے پجاری مرد۔ وہ غالباً عصر کے بعد کا وقت تھا۔ ماریہ نے مجھے 1000 روپے پکڑائے اور بلال کوچ میں بیٹھ کر مل ایریا جانے کا مشورہ دیا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس طرف فیکٹریاں ہیں، وہاں مجھے کام وغیرہ بھی مل جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف فیکٹریاں ہیں، ان میں جذبات و احساسات کی قدر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے حقیقتاً اچھے انداز میں پناہ دے۔ کیا عورت ہونا کوئی جرم ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آتا رہتا تھا۔ دل اس حوالے سے پریشان ہوتا، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے دماغ کی چوکیں ہل جاتی تھیں۔ مجھے اس اذیت خانے سے باہر نکلنا تھا۔ آگے کیا ہوگا اس کا میں نے نہیں سوچا تھا، یا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں بلال کوچ میں بیٹھ کر ایک انجان جگہ پہنچ گئی۔ شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ مجھے ہر چہرہ ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ میرے تعاقب میں ہے۔ اس بڑے شہر میں رات کیسے گزاروں؟ کہاں گزاروں؟ رات تو آخر کار گزارنی تھی۔ یہ سنسان جگہ تھی اور ایک قد آور درخت کے نیچے میں بیٹھ گئی۔ دل و دماغ میں خوف کا ایسا عنصر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یا اللہ رحم فرما، کوئی نجات دہندہ مل جائے اور میری مصیبتیں کم ہوں۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی، اور پھر کب صبح ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ساری رات خوف کے مارے سو بھی نہ سکی تھی۔ سپیدہ شہر نمودار ہونے کے بعد 2 لڑکے مجھے گھورتے ہوئے آگے نکل گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک واپس آیا اور مجھ سے یہاں اکیلے بیٹھنے کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ خوف اور دہشت کے مارے میری زبان بند تھی اور میں نے ان کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک ہوٹل والا اٹھ کر آیا۔ وہ شکل سے ٹھیک آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں انکاری تھی۔ اتنے میں ایک شخص آیا۔ مجھے صحیح یاد نہیں کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ ان دونوں آدمیوں میں تکرار ہوئی۔ آنے والا دوسرا شخص تندور والے پر بھاری پڑا اور اس نے مجھے کہا تو میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں میری ماں بہنیں ہیں۔ ماں بہن کے ذکر پر میں چونک گئی اور اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا اور پھر اگلے دن معراج بھائی آئے اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئے، اور دوسرا شخص معراج بھائی کا بھانجا تھا۔ لڑکی کی کہانی ختم ہوئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت ماریہ ایک بیابان میں کھڑی ہے۔ اگرچہ اسے معراج بھائی نے پناہ دی ہے، لیکن اسے اپنا مستقبل خود بنانا ہوگا۔ ماریہ کا سہما ہوا انداز اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میڈم مریم واقعی میں اثر و رسوخ رکھنے والی عورت ہے، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ سارا کام پولیس کے زیر سایہ ہو رہا ہے۔ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہماری پولیس کا وجود عمل میں لایا گیا ہے، وہ آج خود ان کی سرپرستی کر رہی ہو تو خلق خدا سوائے اپنے سر کے پیٹنے کے اور کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو صرف ایک ماریہ کی کہانی تھی۔ نہ جانے معاشرے میں کتنی ہی ماریہ اس ظلم و ستم کا شکار ہیں اور ایک ایسے صاحبان کی تلاش میں ہیں جہاں وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں رحمت طلب نگاہوں سے اس معاشرے سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ دوستو، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔